السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد کر لیں، تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو بہت جلد ملتی رہے اور آپ اس کو دیکھ کر اردو کو پڑھنا اور پڑھانا سیکھ سکیں، ایک بہترین متعلم اور معلم بن سکیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں عین، غین، فا، قاف۔ ان کے ملنے کی آج ہم آپ کو پہلی شکل بتائیں گے۔ آج پہلی شکل بتائی جائے گی آپ کو، دوسری شکل بعد میں بتائی جائے گی۔ دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تو بچوں، آپ نے اس سے پہلے بہت سارے حروف کی شکلیں پڑھی ہیں۔ آج ہم آپ کو عین غین سمجھائیں گے۔ تو عین غین کی پہلی شکل سمجھنا بہت آسان ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے عین بنایا، یہ عین بنایا تھا۔ اب اس عین کا ہم نیچے کا حصہ پورا ختم کر دیں گے اور اس کا منہ جو کا تو باقی رہے گا، ایسے کھلا رہے گا، کیونکہ آپ نے اپنے قاعدے کے اندر پہلی کتاب میں جو اردو الفابیٹ ہے اس کے آپ پہلے ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ عین کیسے بنتا ہے۔ تو عین بھی عین ہی ایسے ہوتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ حمزہ بنا دو، چھوٹا والا حمزہ، تو بس عین بن جائے گا۔ تو اب بچوں، اس عین کے ساتھ میں کو اگر ہم الف کھڑا کر دیں یا کچھ بھی کھڑا کر دیں تو یہ عین کی پہلی شکل بن جائے گی۔ یہ عین کی پہلی شکل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر نقطہ لگا دیں تو یہ غین بن جائے گا۔ تو عین کی شکل بنانے، پہلی شکل سمجھنے کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آپ عین جانتے ہیں بنانا۔ جیسے یہ عین بنا ہوا ہے، نیچے کا پورا حصہ کاٹ دو اور یہیں سے ہلکا سا خم دے کر سیدھا کھڑا کر دو، یہ بن جائے گا عین، اور یہی عین کی پہلی شکل ہے۔ اور اگر اس کے اوپر نقطہ رکھ دو تو یہ بن جائے گا غین۔ اسی طریقے سے فا، جو فا ہے، یہ فا صرف اتنا کاٹ دیں گے اور یہ فا بن جائے گا، اور یہ فا کی پہلی شکل ہے۔ الف لگا دو تو یہ بن جائے گا فا الف صبر فا، نقطہ لگا دو ایک اور تو یہ بن جائے گا قاف الف صبر قا۔ تو عین غین کی شکل بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی، فا قاف کی بھی۔ ایک نقطہ ہٹایا تو کیا بنا؟ فا۔ ایک نقطہ رکھنے سے فا بن گیا اور ایک نقطہ لگانے سے یہ قاف بن گیا۔ تو عین غین فا قاف، دونوں اگرچہ حروف یہ دونوں تو ایک جیسے ہی ہیں، بس نقطے کا فرق ہے۔ یہ دونوں حروف بھی عینی ہیں۔ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جب میں نے بنایا تھا یہ فا، تو چونکہ میرا پین یہ کٹا ہوا نہیں ہے جس سے میں لکھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ اس کا گولائی بن گئی۔ عام طور سے ایسی پین سے لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ میرا لکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے منہ بند رہے گا، یہ بھرا ہوا رہے گا، کیونکہ یہ اس کا منہ کھلا نہیں رہنے کا، سر کو پورا بند رکھیں گے، فا کا بھی اور قاف کا بھی۔ یہ فا کے لکھنے کا صحیح املا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قاف بنا رہے ہیں تو یہ قاف کا پورا منہ بند رہنا چاہیے، تبھی یہ قاف بنے گا۔ عام طور سے اس کے لکھنے میں بہت غلطی کی جاتی ہیں، اس لیے آپ کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ البتہ اگر قلم کٹا ہوا ہوتا تو اس کا لکھنا آسان ہوتا، یہ بغیر بعد میں ہمیں بھرنا نہیں پڑتا۔ صحیح املا یہی ہے کہ یہ فا کا جو منہ ہے یہ پورا بھرا ہوا رہنا چاہیے۔ اور آپ سمجھ چکے ہیں عین غین فا قاف کی پہلی شکل، کہ عین کا اتنا حصہ کاٹ دو، فا کا اتنا حصہ کاٹ دو، قاف کا اتنا حصہ، یا یہاں سے کاٹ دو، صرف قاف کا دو، یہ جو حصہ ہے قاف کا، اس قاف کو تو صرف اتنا کاٹو، یہاں سے آیا اور یہ اٹھا کے سیدھا لے جاؤ، یہ بن جائے گا قاف الف صبر قا۔ تو پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہیں
عین غین فا قاف، کاف کی ملنے کی پہلی شکل، صرف اتنا ہی ہے، باقی آپ کو تو صرف سبق یاد کر کے لانا ہے۔ میں آپ کو سبق کہلا دوں اور آپ یہ پوری تختی اسی طریقے سے یاد کر کے لانی ہے جیسے میں کہلا رہا ہوں۔ دیکھیں عین یہ والا تھا، اس کو عین کو کاٹا تو یہ آ گیا، اس کے ساتھ مالک پلس کیا تو بن گیا عین الف صبر عین الف صبر ع، فا الف صبر فا، قاف الف صبر قا، جیسے عین الف صبر ع، را فا زیر رف عارف۔ اسی طریقے سے فا الف صبر فا، ضاد لام زیر ذل فاضل، قاف الف صبر قا، با لام زیر بل قابل، غین الف صبر غا، را ساکن غار، فا جیم صبر فجر، را موقوف فجر، عین صاد صبر عصر، را موقوف عصر، عین زیر عش، شین الف صبر شا عشاء، عین شین زیر عشق، قاف ساکن یا قاف موقوف عشق۔ اسی طریقے سے بچوں آپ کو یاد کرنا ہے، اور جملے میں کہلا دیتا ہوں چونکہ کتاب اب تقریباً پوری ہونے والی ہے تو اس لیے آپ کو مزید محنت کرنی ہے، جملے بھی یاد کر کے لانے ہیں۔ غلمت مچا، قرآن سے عشق پیدا کر، فجر عصر عشاء وقت پر ادا کر، فاضل قلم لا، فرش سے عرش تک، شرک کے قریب مت جا، مطرب حاضر ہے، باقر شاعر ہے، ساغر ٹوٹ گیا، فکر نہ کرو، خدا حاضر ناظر ہے، اس کا کہنا مان، کسی کا مال غصب نہ کر، خدا کو راضی کر، کسی پر ظلم نہ کر، سب پر نظر کر۔ یہ بہت مختصر سے جملے ہیں، بس آپ کو تو یاد کرنے ہیں، میں نے کہلا دیے، اس کی نقل بھی کر کے لانی ہے اور املا ضرور کرنا ہے، کسی بھی سبق کا آپ کا املا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس موقع پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے آخر میں کہ آپ دیکھتے ہوئے کہ املے کو روزانہ کہتے ہیں لیکن املا نہیں کراتے۔ یہ املا آپ نے شروع میں دیکھا کہ ہم نے کیسے بولا، ایک دو جملے کاٹ کاٹ کے بول دیتے ہیں، لیکن وہ ہم ویڈیو میں اس لیے دیتے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو آپ اگر ایک معلم ہیں اور پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہر سبق کا املا ضرور کرائیں گے۔